بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اے ایہا الذین آمنو، بنیادی طور پہ یہ تھا الذین آمنو۔ اس سے پہلے جب یا لگاتے ہیں تو اگر یلذین آمنو پڑھیں تو وہ کوئی پڑھنے میں اچھا نہیں لگتا، تو پھر اس کے بیچ میں ایک ایہا لگا دیا جاتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہوتا کچھ۔ تو یا کا مطلب ہے اے، جو ہم اردو میں کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو۔ ادخلو، اوریجنلی یہ ادخلو تھا، یہ الف کیونکہ وصلی ہے تو پھر پیچھے سے جب جڑتا ہے تو اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ ادخلو فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ۔ فی السلم، سلم اسلام سے ملتا جلتا لفظ ہے، اس کے مطلب ہے اطاعت کے، اور اس کا معنی اسلام کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اطاعت میں، داخل ہو جاؤ اسلام میں، اللہ اور رسول کی فرما برداری میں، کیونکہ اسلام کا مطلب بھی فرما برداری ہے۔ کافہ، کف ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کف کا بنیادی مطلب ہوتا ہے ہتھیلی، تو ہتھیلی سے کسی چیز کو روکنے کو یا ہتھیلیوں میں کسی چیز کو جمع کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن شریف میں یہ روکنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور جمع کرنے کے معنوں میں بھی ہے، اور یہ جب اس کا جو فائل ہوگا وہ فائل اس کا بنے گا کافن، تو کافن ہو جائے گا روکنے والا، جمع کرنے والا۔ پھر ایک تے ہوتی ہے گول جس کو ہم کہتے ہیں تائے مبالغہ، وہ جب گول تے لگ جاتی ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے، وہ مبالغے کا صیغہ بن جاتا ہے، اس میں ایگزیجریشن ہو جاتی ہے۔ جیسے علامہ ہوتا ہے نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی یہی گولتے ہوتی ہے۔ تو علامہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی، تو کافہ کا مطلب ہو جاتا ہے پھر بہت زیادہ لوگ جو جمع ہوں یا جمع کیے جائیں۔ اس سے مراد پھر بنتی ہے سب کے سب، سارے کے سارے، مکمل طور پر۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری میں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا کام اسلام والا کر لو، خدا کے حکم والا کر لو، اور آدھے کام وہ کر لو جو اپنے دل کی مرضی ہو۔ یہاں من کی مرضی نہیں چل سکتی، یہاں صرف اور صرف رب کی مرضی چلے گی۔ تو اگر وہ کریں گے تو تبھی آپ مسلمان ہیں، اگر آپ اسلام میں پورے پورے داخل ہوں گے۔ اگر یہ نہیں کرتے، یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کچھ احکامات کے اوپر تو ایمان رکھتے ہو، یا کتاب کے کچھ حصے پہ تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ یہ کس قسم کا طرز عمل ہے؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو پھر کیا بدلہ ہوگا جو کوئی تم میں سے کرے ایسا، الا سوائے اس کے، یعنی اس کے سوا کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا، خزی فی الحیات الدنیا، کہ پھر دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے ان کے لیے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ زیادہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ وہاں پر آیت یہودیوں کے پرسپیکٹو میں تھی، یہاں وہی چیز دوسرے الفاظ میں مسلمانوں سے کہی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آپشنز ایگزسٹ نہیں کرتی کہ کوئی بات نہیں، چوری میرا پیشہ ہے اور نماز میرا فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نماز پڑھنی چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری کی اب گنجائش نہیں ہے، نماز پڑھنے سے چوری کا گزارا نہیں ہو جائے گا، یا نماز پڑھنے سے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی جائز یا وہ نہیں ہو جائے گی، جس کے آپ کے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو حج کرتا ہوں، میں تو عمرے کرتا ہوں، میں ایسے لوگوں سے بے ایمانی بھی کرتا ہوں، دھوکہ بھی دیتا ہوں، بدتمیزی بھی کرتا ہوں۔ اینڈ نائدر وائس ورسا، کہ آپ کہیں جی میں تو بڑے ہاسپٹل چلاتا ہوں، سوشل ورک کرتا ہوں، لیکن نماز روزہ مجھ سے نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا کہ جو دل چاہتا ہے کر لو اور جو دل چاہتا ہے چھوڑ دو، جس نیکی پہ تم آسانی ہوتی ہے، مطمئن ہوتے ہو، وہ کر لو، اور جو نیکی کرنے میں ذرا دل نہیں چاہتا تو کوئی بات نہیں، اپنی مرضی جیو۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہم لوگوں کو خدا جانے کہاں سے غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔
اگر تم کتاب کے کچھ حصے پہ عمل کرو گے، کچھ حصے کو مانو گے، کچھ کا انکار کر دو گے، پھر تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے سخت عذاب ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ کس چیز کے مترادف ہے؟ یہ مترادف ہے شیطان کے پیچھے چلنے کی۔ تو اس کو ساتھ ہی بتا دیا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان۔ یہ سب الفاظ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ خطوہ کہتے ہیں 2 قدموں کے درمیانی فاصلے کو، تو پھر نقش قدم کے لیے استعمال ہوتا ہے خطوات۔ تتبعو کا مطلب ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ تو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے پیچھے نہ چلو۔ انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارا، بے شک وہ تو تمہارا، عدو مبین، عدو دشمن، عداوت ہوتا ہے دشمنی، مبین بین، مبینہ کھلا کھلا، واضح، بے شک وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے تو اعلان کر دیا تھا پہلے دن کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں ان کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، اب میں اور میری اولاد ہم ان کے پیچھے پڑے رہیں گے، ان کی گھات میں لگے رہیں گے کہ کسی طرح ان کو ہم سیدھے راستے سے ہٹا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو مہلت دے دی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو میرے صحیح والے بندے ہوں گے وہ تو ان پہ تو تمہارا زور نہیں چلے گا، باقی جو تیری باتیں مانے گا، تیری پیچھے چلے گا، تو تم بھی اور وہ بھی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اس نے ہمیں چیلنج دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کے اندر واضح طور پہ ہمیں یہ ایکسپلین کیا ہے، پہلی کتابوں میں بھی بیان تھا لیکن یہ کتاب تو کیونکہ محفوظ ہے تو موسٹ اوتھینٹک ہے، تو واضح طور پر ہمیں معلوم ہے۔ تو اب ہم وقتی نفس کے فائدے کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے وقتی طور پر جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، حسد کر کے، کوئی اور گناہ کر کے، ہم اپنے آپ کو پورا اسلام میں داخل ہونے سے اگر روک لیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم تو اپنے دشمن کا جو منصوبہ ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے۔ تو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے پیچھے بالکل مت چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے اور مت پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ انہو لکم عدو مبین، یہ بیسیکلی ایک جملہ ہے، اٹس اے سینٹنس۔ عربی میں جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک پہلا حصہ جس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو مبتدا کہتے ہیں، ابتدا جس سے ہوتی ہے، بگننگ ہوتی ہے، اور ایک دوسرا حصہ جس کو پریڈیکیٹ کہا جاتا ہے، یعنی خبر جو اس کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو مثلا اگر ہم اس جملے کو دیکھیں تو اوریجنلی یہ بیسک جملہ اس کا جو بنتا ہے وہ بنتا ہے ہوا عدوون، ہوا مبتدا، عدوون خبر، وہ دشمن ہے، ہوا عدوون۔ اب ہوا کے ساتھ ہم نے یوز کرنا ہے انا، تو جب انا یوز کریں گے تو یہ ہوا جو ہے نا، یہ رفع کی پروناؤن ہے، یہ ضمیر جو ہے یہ رفع میں نومینیٹو پروناؤن ہے، یہ انا کے ساتھ یوز نہیں ہو سکتی، تو اس کو چینج کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ ہو لگا دیا جاتا ہے۔ ہو جو ہے وہ اس میں نصب کے لیے بھی یوز ہوتی ہے اور جر کے لیے بھی یوز ہوتی ہے۔ اس لیے آپ قرآن شریف میں جب بھی غور کریں گے تو آئے گا انکا، انا، انی، یہ نہیں آئے گا انا نحنو، انا انتا، انا انا، انا ہوا، یہ نہیں ہوگا، یہ اس کی بجائے اس فارم میں آئے گا۔ تو انہو عدوون، بے شک وہ دشمن ہے، کیونکہ انا جب بھی آئے گا اپنے آگے آنے والے اسم کو یہ نصب دیتا ہے۔ تو انہو عدوون، بے شک وہ دشمن ہے، مبین، یہ اس کی صفت ہے، یہ بھی رفع میں ہے تو یہ بھی رفع میں ہے، اور اس کے بعد ہے لکم، اس کو کہتے ہیں متعلق۔ تو انہو عدو مبین لکم، بیسیکلی جملہ یوں ہے۔ اچھا اب آپ غور کریں اس جملے کو، جب آپ پڑھیں گے نا انہو عدو، ذرا سا بھی فلو میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی زبان اٹکے گی یہاں پہ۔ تو یہ لکم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیچھے لے آئے، اور پیچھے لانے سے فلو بھی بہتر ہو گیا اور اس میں ایمفیسس بھی پیدا ہو گیا۔ جب آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے الفاظ کو تو اس سے ایمفیسس، بے شک وہ تو ہے تمہارا کھلا دشمن، تمہارے لیے تمہارا تو وہ کھلا دشمن ہے۔ اردو میں بھی جب ہم الفاظ آگے پیچھے کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایمفیسس کریٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ مبتدا اور خبر 2 وجوہات ہیں، اس کے علاوہ 2 وجوہات ہوتی ہیں، ذرا آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پر غور کریں گے۔
ایک وجہ ہوتی ہے فائل ہونا، جو فعل کا فائل ہوتا ہے سبجیکٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ بھی رفع میں ہوتا ہے. اور ایک وجہ ہوتی ہے اگر پیسو وائز ہو اور اس کے اندر جو آبجیکٹ ہے وہ پھر ایز اے کہنے لیں کہ قائم مقام سبجیکٹ کے وہ فنکشن کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں نائب فائل، اور انگریزی میں تو خیر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بٹ وہ بھی رفع میں ہوتا ہے اور وہ آج کافی استعمال ہوں گے، ان پر بھی آپ ذرا غور کیجیے گا. فا پس، ان اگر، زللتم یہ زے لام لام زلہ یا ذلو، اس کا مطلب ہوتا ہے پھسل جانا. ویسے اس پھسل جانے میں جنرلی بغیر ارادے کے پھسلنا شامل ہوتا ہے، بٹ یہاں ضروری ہے بغیر ارادہ ہی ہو. یعنی یہ یوں ہے کہ اب شیطان کے پیچھے انسان جب چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک روٹین میں آ جاتا ہے اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، تو اس طرح اس کا ارادہ نہیں ہوتا. تو پس اگر تم پھسل جاؤ من بعدی، بعد کے، کس کے بعد؟ ما جو، بعد اس کے جو، جاءتکم، جاء وہ آیا، جاءت وہ مؤنث آئی، اور وہ مؤنث آگے کیونکہ آ رہی ہے ٹوٹی پھوٹی جمع، تو اس کے ساتھ مؤنث واحد کا صیغہ جنرلی یوز ہوتا ہے. تو آئی تمہارے پاس، جاءتکم آئی تمہارے پاس، البینات، تو پھر یہ آئی کی جگہ ہو جائے گا آئیں، بعد اس کے کہ آ چکیں تمہارے پاس البینات، تمہارے پاس بینات آ گئی. بینات کا کیا مطلب ہے؟ کھلی واضح روشن نشانیاں، روشن دلیلیں، اور جو ڈراوے کہہ لیں، وارننگز کہہ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا اور وارننگ دینے والا بھی بنا کر بھیجا. تو اب جب یہ وارننگز کھلی کھلی آ گئی ہیں اور پھر بھی تم شیطان کے پیچھے چلو، پھر بھی تم اس کے بہکاوے میں آ جاؤ اور پھسل جاؤ، فَعْلَمُوا تو پھر جان رکھو، پھر اچھی طرح جان لو، انا کہ، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ، انا بھی اپنے بعد آنے والے اسم کو نسب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز حکیم، کہ اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے. اللہ عزیز ہے تو کیا مطلب ہے؟ زبردست ہے، غالب ہے، ہر چیز کو کرنے کی اس کے پاس کیپیسٹی ہے، ان کنٹرول ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کنٹرول ہے. اگر تم شیطان کی پیچھے چلو گے، اس کی باتیں مانو گے، تو اللہ ان کنٹرول ہے. وہ ایک لمحے سے کم کے اندر بھی تمہیں نیست و نابود کر سکتا ہے. ہاؤ ایور وہ ان کنٹرول بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، وزڈم والا ہے، آل وائز ہے. تو کیونکہ وہ آل وائز ہے، اس کی حکمت کیا چاہتی ہے ہمیں نہیں پتا. ہمیں کچھ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی حکمت کا ایک تقاضا تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین میں پورے پورے داخل ہو جاتے ہیں ان میں، اور وہ جو دین میں داخل نہیں ہوتے یا آدھے پونے داخل ہوتے ہیں ان کے اندر ڈفرینشیٹ کرے، ان کے اندر امتیاز کرے ان کے فائنل ڈیسٹنی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، دنیا میں اس کی حکمت کے تحت وہ بعض اوقات اہل حق کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، بعض اوقات اہل باطل کو ترقی دے دیتا ہے، اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں شیخ یہ ہے بینک ہے، اتنی بڑی بلڈنگ ہے، کام تو سود کا اگر حرام ہوتا تو یہ اتنی زبردست بلڈنگیں کیسے بن گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آزمائش فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں دے کر بھی آزماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتے ہیں، خوشحالی سے بھی آزماتے ہیں، تندرستی سے بھی آزماتے ہیں. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طریقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان کیا رویہ اختیار کرتا ہے. اللہ نے نہیں پیدا کیا انسان کو مگر اس لیے کہ ان کو آزمائے، کہ دیکھے کون اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام پر عمل کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آزمائشوں میں، چاہے وہ خوشحالی کی آزمائش ہو یا تندرستی کی آزمائش ہو، ان میں اپنا رویہ درست رکھتا ہے، کہاں صبر اور شکر پر قائم رہتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے. ہم اس کے اوپر کوشچن نہیں کر سکتے کہ یا اللہ اس کو کیوں دے دیا اور اس سے کیوں لے لیا، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کیا معلوم. ہماری تو حیثیت اتنی ذرا سی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کو اوپر سے دیکھ رہا ہے اس کو صحیح معلوم ہے. تو اللہ کی حکمت کے تحت اگر کبھی ایسا ہو، جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کل ہو رہا ہے کہ وہ قومیں جو خدا کو نہیں مانتی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتی، وہ آگے ترقی کر گئی، تو ہم سوچیں کہ شاید ہمارا عقیدہ غلط ہے اس وجہ سے. نہیں، کوئی اور وجوہات ہوں گی. میں بھی وجہ وہی ہے جو پچھلے آیت میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ کو انکار کر دیتے ہیں، پورے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اس وجہ سے ہمیں دنیا میں رسوائی مل رہی ہے.
اور کوئی وجہ ہے، جو بھی وجہ ہوگی، لیکن یہ اس کی حکمت کے مطابق ہے۔ تو ہم اس چیز سے مایوس نہیں ہو سکتے کہ اگر ہم دنیا میں کوشش کریں اور کوشش بعض اوقات ہماری خلوص نیت سے کوشش کرنے کے بعد ناکام بھی ہو جائے، تو اس سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ اور باطل والے اگر کوئی غلط کام کر کے پھر بھی دنیا میں عارضی ترقی حاصل کر لیں، تو انہوں اس کے اوپر کوئی مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پس اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ آ گئیں تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں، تو جان رکھو کہ اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ حل کیا؟ اچھا، اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ حل کے بعد آ رہا ہے اللہ۔ تو جب حل کے بعد اللہ آ جاتا ہے تو اس سے مطلب ہو جاتا ہے، اللہ کا میننگ بن جاتا ہے نہیں، اور یہ جو پورا فریز ہے یہ پھر بن جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حصر، محصور، یعنی اس کے میننگ جو ہیں وہ ایک اتنی سی بات میں محصور ہو جاتے ہیں، جس کو پھر ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بس، محض، صرف۔ تو حل ینظرون، نظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو ویسے دیکھنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور کسی کی راہ دیکھنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی کسی کا انتظار کرنا۔ تو حل ینظرون الا، یہ نہیں انتظار کر رہے مگر، یہ تو صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یہ تو صرف اسی بات کے منتظر ہیں، این، ان کے، یأتیہم اللہ، کہ آ جائے ان پر یا ان کے پاس اللہ تعالی، فی ظلل، ظلل جو ہے، زل جو ہے یہ سائے کے ہونے کو کہتے ہیں، ذلن بھی سائے کو کہتے ہیں، تو یہ اس کی پلورل ہے، ظلل، فی ظلل من الغمامی، بادلوں کے سائے میں یا بدلیوں کے سائے میں۔ یہ غمام بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، بادل کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں، صحاب بھی ہوتا ہے اور بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پہ غمام کا لفظ ہے، وہ بادل جو سایہ کر دیتا ہے، جو ڈھانپ دیتا ہے، جیسے غم ڈھانپ دیتا ہے انسان کو۔ والملائکۃ، اور فرشتے، تو کیا یہ تو صرف اس انتظار میں ہے کہ آ جائے اللہ تعالی اور فرشتے بادلوں کے سائے میں، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا، یہ قضیہ جو ہے یہ پیسو وائس ہے، قضی الامر، پھر یہ امر جو ہے یہ نائب فاعل ہے اس لیے رفع میں، کہ فیصلہ کر دیا جائے، چکا دیا جائے معاملہ۔ تو یہ اس چیز کے منتظر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بینات بھیجی جن کا پیچھے ذکر ہے، اس کے باوجود یہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں آئے، انہوں نے یہی کیا کہ شیطان کے پیچھے چلتے رہے، اپنے نفس کی باتیں مانتے رہے۔ کیوں؟ کہ بس کوئی عذاب آئے، کوئی نشانی آئے، ہم تو تب مانیں گے، ہم تو تب مانیں گے، ہم نے ایسے نہیں ماننا۔ خدا خود آ جائے، فرشتے آ جائیں، ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں، پھر ہم مانیں گے۔ بھئی پھر جب آ جائیں گے تو پھر تو ماننے کا آپشن ہی نہیں رہ جائے گی، پھر تو حق باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آزمائش یہ کی ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے پیغام کو سمجھ کر اور عقل استعمال کر کے مانو، اگر اس کو نہیں ماننا اس طریقے سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر وقت ختم ہو جائے گا۔ واہ، اور اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب یہ ترجع بھی جو ہے یہ پیسو وائس ہے، الامور یہ پھر اس کا فائل ہے، یعنی نائب فائل ہے، اس لیے یہ رفع میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب معاملات لوٹائے جائیں گے، کیونکہ اب تو پھر وقت ختم ہو جائے گا، اب یہ معاملے اللہ کے حوالے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کوئی عذاب لے آئیں، یہ تو فیصلہ اللہ ہی کے کرنے کا ہے، اسی کی طرف یہ تمام امور لوٹتے ہیں۔ ترجع لوٹائے جائیں گے بھی ہو سکتا ہے اور لوٹتے ہیں بھی ہو سکتا ہے، لوٹائے جاتے ہیں، تو یعنی مضارع کیونکہ استعمال ہوا ہے تو پریزنٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور فیوچر کے لیے ہو سکتا ہے۔ فیوچر کے لیے کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، اور یہ لوگ جو اس انتظار میں ہیں کہ ہم پہ کوئی عذاب آئے یا نشانیاں، تو پھر قیامت والے دن جب سب ادھر جائیں گے تو پھر یہ نشانیاں دیکھ لیں گے۔ اور یا اس کا مطلب پریزنٹ میں کریں گے تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سب معاملات لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب معاملات کو دیکھنے والا ہے، سب امور اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور، یہ تو صرف اسی بات کے منتظر ہیں کہ آ جائے اللہ ان کے پاس بدلیوں کے سائے میں اور فرشتے،
اور معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ اس کی ذرا تھوڑی سی دیکھ لیں۔ ینظرونا، نظارہ اس نے دیکھا، ینظرو وہ دیکھتا ہے، ینظرونا وہ سب دیکھتے ہیں، تھرڈ پرسن ہے اور پلورل ہے، مضارع جمع اور غائب۔ پھر نیکسٹ ہے اس کے اندر یاتیہم، تو اتا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، اور یاتونا پھر اس کی پلورل ہوتی ہیں، یہاں پہ سنگولر استعمال ہوا یاتیہ، یعنی یاتی ہے وہ آتا ہے، پھر ان کی وجہ سے یہ یاتیہ ہو گیا کہ وہ آئے۔ قضا جو ہے یہ ایکٹیو وائس ہوتا ہے اس کا، قضا جیسے نماز قضا ہو جاتی ہے، پورا ہو گیا، کوئی چیز مکمل ہو گئی، کسی چیز کا فیصلہ کر دیا، تو قضا اس نے فیصلہ کیا، اور قضیہ اس کا فیصلہ ہو گیا، تو قضی الامر اور فیصلہ چکا دیا جائے۔ ناؤن میں اگر دیکھیں تو اللہ کیونکہ فاعل ہے اس لیے رفع میں ہے، زولل سے پہلے حرف جر آیا ہے تو یہ جر میں ہے، غمام سے پہلے بھی حرف جر آیا ہے، اور ملائکہ رفع میں ہے تو اس لیے یہ بھی فاعل ہے۔ تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ اور ملائکہ اگرچہ ان کے اندر ایک ڈسٹنس ہے، لیکن یہ دونوں جو ہیں ایک ہی ورب کو ریفر کر رہے ہیں۔ تو یاتیہم اللہ والملائکہ ایکچولی یہ ہے، تو یہ اس رفع سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر غور کرنا تھوڑا ضروری ہوتا ہے۔ اور آخری جو رفع ہے یہ نائب فائل کیا ہے، کیونکہ یہ پیسو وائس کا جملہ ہے اور یہ اس کا پیسو وائس کے اندر آبجیکٹ ہے۔ سل، سآلا یسألو وہ پوچھتا ہے، وہ اس نے پوچھا وہ پوچھتا ہے، سل تو پوچھ، یہ اس کا فعل امر ہے۔ بنی اسرائیل، تو پوچھ بنی اسرائیل سے، یعنی پوچھو بنی اسرائیل سے، اور بنی اسرائیل بھی ہم ویسے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے ابن، ابن کی جو جمع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بنون، بنون ہوتی ہے رفع میں، اور بنین ہوتی ہے نصب اور جر میں۔ جب اس کے ساتھ مضاف لگتا ہے تو ان کی نون ختم ہو جاتی ہے، جب نون ختم ہو جاتی ہے تو یہ بن جائے گا یا تو بنو اسرائیل یا بن جائے گا بنی اسرائیل۔ سل کے بعد کیونکہ یہ اس کا مفعول ہے اس لیے یہ نصب میں ہے، تو پھر یہ بنو کی بجائے بنی استعمال ہوگا۔ تو قرآن شریف میں شاید ہی کہیں استعمال ہوا ہو یہ والا لفظ رفع کے اندر، یہ بنو اسرائیل، ورنہ لیکن نارمل جب ڈسکس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، تو اس میں بنو یوز ہوتا ہے جب نومینیٹو نارمل کیس استعمال ہوتا ہے۔ تو سل بنی اسرائیل، پوچھئے پوچھو بنی اسرائیل سے، کیونکہ یہ جو بنی اسرائیل سے اگر آپ غور کریں تو پیچھے والی باتیں ہو رہی ہیں وہ بیسیکلی ان مسلمانوں سے نہیں ہو رہی جو سمجھ چکے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ ہیں، بلکہ ان لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو داخل ہو رہے ہیں اسلام میں، اور ان میں کئی منافقین بھی ہیں، اور ان کو طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور اشکالات ہوتے ہیں جو پیچھے سارا ذکر چلتا رہا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو یہ جو منافقین تھے بنیادی طور پہ، ان کا یہودیوں کے ساتھ بہت گہرا ربط تھا، اور انہیں کی سکھائی ہوئی چیزیں یہ آ کر آگے مسلمانوں سے بیان بھی کرتے تھے اور سازشیں بھی کرتے تھے۔ تو اس حساب سے ان کا بھی ریفرنس بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پوچھو جا کے بنی اسرائیل سے جن کے ساتھ تم اتنا وقت گزارتے ہو، کم کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا۔ وہاں جب لوگ جاتے ہیں تو دکان پہ پوچھتے ہیں کم ریال ہاضا، کتنے ریال کی ہے یہ، تو کم کتنی ہی آتیناہم ہم نے دی ان کو، من آیتم بینہ۔ اب یہ آیتم بینہ عربی میں تو واحد ہے، لیکن لفظی میں اس کا واحد ہے، لیکن یہ من جب استعمال ہوتا ہے تو یہ اسٹائل ہے، تو ایکچولی یہ پلورل اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ تو کتنی ہی دی ہم نے ان کو روشن نشانیوں میں سے، یعنی کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر جو نشانیاں آئی تھیں وہ بے شمار، یعنی جو وہ معجزے جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے اور حیران ہوتا ہے وہ بے شمار معجزے تھے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں جو معجزے پیش فرمائے، ان کا عصا کا معجزہ تھا، تو بنی اسرائیل نے بھی، ظاہری بات ہے فرعون کی قوم نے بھی ان کا ملاحظہ کیا اور بنی اسرائیل نے بھی کیا، تو اچھی طرح بنی اسرائیل نے کھلے کھلے معجزے دیکھے ہوئے تھے۔ پھر جب فرعون کے مقابلے میں معجزے ہونے کے علاوہ جو خاص بنی اسرائیل کے لیے معجزے تھے، چاہے وہ سمندر دو ٹکڑے ہو گیا، پھر بیچ میں سے خشک رستہ نکل آیا، انہوں نے پار کر لیا،
وہ خوش پاری میں تھے، 12 چشمے پھوٹ نکلے، وہ ان کو من و سلوا مل گیا، طرح طرح کے ان کو معجزے ملے۔ اس کے باوجود جو ان کی ڈھٹائی تھی اور جو بے اعتقادی تھی اور جو بات بات کے وہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات جب تک یہ نہ ہو جائے، جب تک وہ نہ ہو جائے، اور مثلا انہوں نے بھی یہی بات کی تھی، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جو پچھلی آیت میں یہ ذکر آ رہا ہے کہ یہ تو اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں خود آ جائے، تو وہ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد پھر ان کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ آئے، ہم اس کو دیکھیں گے، ہم مانیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو ڈھیٹ لوگ ہیں، جو انہوں نے بنی اسرائیل کے ڈھیٹ لوگوں کے نقش قدم پر چلنا ہے اور جنہوں نے شیطان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان کو جتنی مرضی نشانیاں آنے انہوں نے نہیں ماننا۔ ہم اپنے آپ کے اوپر غور کریں، ہمیں کتنی بڑی نشانی ملی ہے قرآن شریف کی، 1500 سال پرانی کتاب ہے، پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں ایک ہی ہے، زیر زبر کا فرق نہیں ہے، کتاب موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں بلکہ ملینز ہیں جنہوں نے حرف بحرف اس کتاب کو یاد کیا ہوا ہے، بغیر اس کے زبان کو جانتے ہوئے بھی، اور ان کو مکمل طور پر یاد ہے۔ تو ایسی اور کوئی کتاب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی دنیا میں، صرف ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو، ہم مانتے بھی ہیں، ہم تسلیم بھی کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہمارے لیے معجزہ اس سینس میں بھی ہے جو اس یعنی اس کی فزیکل پراپرٹیز ہیں، بٹ ہمارے لیے تو ویسے بھی معجزہ ہے نا، کہ ہم تو اس کو ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہماری ڈھٹائی اور بنی اسرائیل کی ڈھٹائی میں کوئی خاص فرق ہے؟ اپیرنٹلی نہیں ہے۔ تو اس لیے معجزے دیکھ کے بھی جنہوں نے نہیں ماننا، جنہوں نے اپنی حرکتیں صحیح نہیں کرنی، انہوں نے نہیں کرنی۔ واہ، اور من، کون یا جو، اور جو یبدل، جو تبدیل کر دے، نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اس کے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ آ جائے اس کے پاس، آ جائے اس کے پاس، تو اس کو تبدیل کر دے۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی جو ہدایت آئی تھی اس میں تبدیلیاں کر دیں، لیکن یہ صرف ان سے مخصوص نہیں ہے۔ یہاں تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ہے اللہ کی نعمت، تو نعمت اللہ تعالیٰ جب عطا فرماتے ہیں تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی قدر دانی کی جائے۔ اگر اس نعمت کی قدر دانی کی بجائے اس کی بے قدری کر دی جائے تو اس کا مطلب ہے اس کو ہم نے بجائے ایمان اور ہدایت کا ذریعہ بنانے کے اس کو کفر کا ذریعہ بنا لیا۔ جب ہم نے اس کی قدری کی، اور یہ قرآن شریف میں نا ایک اور جگہ بھی آتا ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، یہ سورہ ابراہیم میں ہے، آیت نمبر 28، کہ دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا۔ تو یہ کفر سے بدل دیا مطلب یہ کہ شکر کی بجائے اس کو کفر کیا۔ کفر کا ایک مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ ہوا، ان کے بعد اللہ کی ہدایت آئی، اور پھر وہ ہدایت مکمل اور کامل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، تو اب ان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کی ناقدری کی، اگرچہ وہ بے شمار معجزے دیکھ چکے تھے۔ تو جب لوگ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقابی، یہ مرکب اضافی ہے، عقاب کا شدید ہے، سخت عقاب والا ہے۔ عقاب جو ہے وہ عقب بیسیکلی کہتے ہیں پیر کے پچھلے حصے کو، ایڑی کو، تو پیچھے کو بھی ہم اردو میں بھی عقب استعمال کرتے ہیں، تعقب ہوتا ہے کسی کے پیچھے آنا، تو تعاقب یا عقاب اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو پیچھے آئے، یعنی جو ہم نے عمل کیے ہیں اس کی جو سزا ملتی ہے اس کو عقاب کہتے ہیں۔ عربی میں جو عذاب کا لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب تو سمپل سزا ہوتا ہے، وہ کسی بے گناہ کو بھی بعض کا کوئی ظالم بادشاہ سزا دے سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی عذاب کا ورڈ آ سکتا ہے۔ عقاب بیسیکلی یہ ہوتا ہے جو کسی عمل کی سزا ملتی ہے، بدلہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ سخت پاداش والا ہے، اللہ تعالیٰ بے شک سخت سزا دینے والا ہے۔ اس طرح جو نعمت اللہ نے دی ہے، اب جب اس کی ناشکری کی منافقین نے یا بنی اسرائیل نے یا ان کسی بھی طرح کے لوگوں نے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب سوال ہم سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی نا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی ہے، الرحمن علم القرآن،
جس نے ہمیں قرآن سکھایا۔ تو جب اللہ نے ہمیں قرآن سکھایا، ہمیں قرآن دیا، ہمیں اتنی بڑی نعمت دی، تو ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ اور اگر ہم اس کی قدر نہیں کر رہے تو پھر ہم بھی ان میں شامل ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل لیا بعد اس کے کہ وہ آ گئے ان کے پاس۔ تو پھر اگر ہم بھی ان میں شامل ہیں تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے تو اس سے تو اللہ کو دشمنی ہے، اس کو تو سزا دے دے گا نعوذ باللہ، اور ہمارے سے اللہ کو کوئی ناجائز ہمارے ساتھ اقربا پروری ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں سزا نہیں دے گا اگر ہم بھی وہی کچھ کریں جو انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ نعمت اللہ کی ہدایت کی نعمت بھی ہے، اور جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان سب نعمتوں کی قدردانی ضروری ہے، ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور ان کی قدردانی کیا ہے؟ ان کی قدردانی یہ ہے کہ ان کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے۔ اگر آپ کو کوئی شخص گفٹ دیتا ہے مثلا گھڑی، اور آپ کے پاس پہلے گھڑی ہے بھی نہیں، اس نے آپ کو گھڑی گفٹ میں دے دی ہے، اب آپ نے وہ گھڑی اٹھا کے کہیں پھینک دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قدردانی نہیں کی، نہ شکری کی ہے۔ اگر اس نے آپ کو گفٹ دیا ہے تو اس کی قدردانی تو تبھی ہوگی نا کہ آپ اس گھڑی کو باندھیں اور اس گھڑی سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں، یہ ہے اس کی صحیح معنوں میں قدردانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، چاہے ہم ان کو غلط مقصد میں استعمال کریں اور چاہے ہم ان کو استعمال کیے بغیر ضائع کر دیں، چاہے ہم پیسے جوڑ جوڑ کے اکٹھے کر کر کے رکھی رکھیں، یہ جو بھی ہم کام کریں گے یہ ناشکری ہے، اور یہ اس نعمت کو شکر سے کفر میں بدلنا ہے۔ اور جو لوگ ناشکری کریں گے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے، ان کا نتیجہ یہ ہوگا اور ان نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کی جنرلی ہمارے ہاں لوگوں کو ریئلائزیشن نہیں ہے۔ یہ جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں، مثال کے طور پر میڈیا ٹیلی ویژن کے اوپر، یہ وقت ضائع کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کو یہی نہیں پتا کہ جو وقت ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور اس کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، اور وہاں جا کے پوچھا جائے گا کہ کہاں استعمال کیا وقت، صحت، پیسہ، جوانی، یہ ساری کہاں استعمال کی ہے، اور اس وقت دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس سورہ تکاثر یقیناً بہت سارے لوگوں کو آتی ہوگی، اس کا مطلب بھی آتا ہوگا، اس پر اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں یہ ایک دوسرے سے مقابلے بازی نے مشغول کیے رکھا، اپنے اندر محو کر لیا، بھلا دی اس کے ذریعے، گمراہ کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو جا پہنچے۔ آج آپ دیکھ لیں، اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ مال کی طلب میں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانے کی طلب نے، ایک دوسرے سے مقابلے بازی میں، اس نے اپنا گھر بنایا ہے میں بھی بنا لوں، اس کا گھر بڑا ہے تو میرا بھی بڑا ہو، اس کا گھر اچھی طرح ڈیکوریٹڈ ہے تو میرا بھی ڈیکوریٹڈ ہونا چاہیے، اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے، فلاں گاڑی ہے تو میرے پاس بھی فلاں گاڑی ہونی چاہیے۔ کوئی اپنے بھائی سے مقابلہ کرتا ہے، کوئی کزن سے کرتا ہے، کوئی دوستوں سے کرتا ہے، اچھا ہم ایک کلاس میں سے اتنے دوست نکلے تھے، وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، میں کہاں رہ گیا ہوں۔ فوکس سارا اس کے اوپر ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے ترقی حاصل کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیاوی حال سے پیسہ کمانا تو کوئی مسئلہ نہیں بلکہ ڈیزائربل ہے۔ اصل چیز ہے پیسہ کمانے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد اگر خدا کی رضا ہو، آگے اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، تو اس سے اچھا تو پیسہ ہی کوئی نہیں۔ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب غزوہ تبوک ہوئی اور 700 اونٹ حضرت عثمان نے دیے اور سونا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں بہت زیادہ مال کی ضرورت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اور ان آیتوں پہ آپ غور کریں تو ان میں بھی جان اور مال دونوں کے جہاد کی ذکر ہو رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے مال سے جہاد وہی کر سکتا ہے نا جس کو اللہ نے مال دیا ہو۔ تو اگر کوئی اس مقصد کے اندر مال اکٹھا کرتا ہے یا کماتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو پھر اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اب عثمان جو مرضی کر دے عثمان بخشا گیا، اب عثمان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ تو مال خرچ کر کے تو آسان ہے ایکچولی جنت کمانا، باقی عبادتیں ریاضتیں تو مشکل ہیں، لیکن وہ مال اگر اس لیے کمایا جائے کہ میرا سٹینڈرڈ آف لونگ میرے مقابل سے کتنا بہتر ہے، میرے پیر سے میں کتنا آگے ہوں، اس چکر میں انسان قبروں میں پہنچ جائے، تو کل سوف تعلمون، پھر تم جان لو گے، ثم کل سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم یقیناً جان لو گے، تم بالکل جان لو گے۔ کیا جان لو گے؟ کل لو تعلمون علم الیقین، تم اس کو یقینی طور پر جانتے ہو کیا، لترون الجحیم، کہ تم آگ کو دیکھو گے لازمن، پھر اس وقت جہنم بھڑک رہی ہوگی، تو پھر ہم ضرور دیکھیں گے، ثم لترونہا عین الیقین، یقین کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پہلے ہمیں صرف یقینی علم ہے، وہ آج ہمیں ہے،
اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں یقینی علم دے دیے. اب وہاں جا کے ہم ضرور دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے یہ آگ بھڑک رہی ہے اور یہاں پہ وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں. اور وہاں کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے متعلق. تو یہ سوال وہاں پر ہونا ہے. یہ مختصر سی صورت ہے، بہت سارے لوگوں کو یاد ہے. اس کا مطلب سمجھیں، اس کے اوپر غور کریں. جب وہاں پہنچیں گے تو اس کے متعلق سوال ہوگا. جو اللہ نے نعمتیں دی تھیں ان نعمتوں میں مال بھی ہے، ان نعمتوں میں صحت بھی ہے، ان نعمتوں میں وقت بھی ہے. تو ہم اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں کہاں صرف کر رہے ہیں؟ ہم اس چیز میں صرف کر رہے ہیں کہ دو بندے بیٹھے ہیں اور مستقل ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے، ایک زرداری کو گالیاں نکال رہا ہے، ایک نواز شریف کو نکال رہا ہے، تیسرا آگے عمران خان کو نکالنے شروع کر دے. یہ ہمارے وقت کا مصرف ہے. پھر جب وہاں پوچھا جائے گا تو وہاں جواب سوچ لیں کہ پھر کیا جواب دیں گے. سوال تو ہونا ہے، اس سوال کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا وعید ہے کہ پوچھا جائے گا تم سے. تو اس وقت کے لیے تیاری کریں اور بنی اسرائیل کے طریقے پہ نہ چلیں. سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. پوچھو بنی اسرائیل سے کتنی دی ہم نے ان کو کھلی کھلی نشانیاں، اور جو کوئی تبدیل کرے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ آ جائے اس کے پاس، تو بے شک اللہ تعالی سخت پاداش والا ہے. زجینا، اب یہ بھی پیسو وائس ہے. مزین کرنا، زینت دینا اردو میں استعمال ہوتا ہے. سجا دینا، تو سجا دی گئی. اس کے لیے کیا کہنا چاہیے کہ خوبصورت بنا دی گئی، دلکش بنا دی گئی. للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. کیا بنا دی گئی؟ الحیات. اب یہ بھی نائب فائل ہے زجینا کا، کیونکہ یہ پیسو وائس ہے اس لیے اس کے اوپر رفع آئی ہے. یہ ایکٹیو وائس ہوتا تو پھر اس پر نصب ہوتی اور پھر یہ مفعول ہوتا. تو اب یہ مفعول نہیں ہے بلکہ ایز اے اسسٹنٹ ٹو فائل ایکٹ کر رہا ہے، تو اس لیے نائب فائل. تو خوشنما بنا دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی. اچھا، یہ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں دنیا کی زندگی. اگر عربی میں ہم دیکھیں تو یہ ہے الحیات الدنیا. اگر یہ مرکب اضافی ہوتا نا، نہ تو یہ والا الف لام ہوتا، اور یہ خیر جر میں ہوتی تو اس کی ساری فارم دیکھیں، اس لیے ہم دیکھیں گے یہ ایکچولی یہاں جر میں نہیں ہے، رفع میں. تو یہ مرکب اضافی نہیں ہے. یہاں پہ بھی الف لام، یہ بھی الف لام، یہ بھی رفع، یہ بھی رفع، یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث، یہ بھی واحد، یہ بھی واحد. تو یہ سب ہیں صفت اور موصوف. یہ موصوف اور یہ اس کی صفت، یعنی زندگی دنیوی، وہ زندگی جو دنیا کی ہے. تو پھر ہم باماورا اپنی زبان میں آسان جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم دنیوی زندگی پہ ہم کہتے ہیں دنیا کی زندگی. وہ ترجمہ مرکب اضافی میں کرتے ہیں، ہوتا نہیں ہے مرکب اضافی. تو زینا للذین کفروا الحیات الدنیا، خوبصورت بنا دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. یسخرون، تمسخر اڑانا، کسی سے مذاق کرنا، کسی کا مذاق اڑانا. من الذین آمنوا، اب یہ سخرا کی پریپوزیشن ہے من. تو وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے. کہ دنیا کی زندگی کافروں کی نگاہوں میں کھبا دی گئی ہے، ان کی آنکھوں میں خوشنما بنا دی گئی ہے، ان کو ایک فریب نظر ہے. اور وہ فریب نظر کیا ہے؟ وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم تو مکے کے مشرک، اگر مکے کی بات ہو یا مدینے کی بھی بات ہو تو جو منافقین تھے وہ رئیس تھے زیادہ. یہاں پہ بھی منافقین کے پاس پیسے زیادہ تھے، یہودی تو بہت ہی امیر تھے. اور جو مسلمان تھے نسبتاً جو مکہ سے آئے تھے تو ویسے ہی لٹ پٹ کے آئے تھے. جب مکہ میں بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی زیادہ تر غریب تھے، تو وہاں پہ بھی کافر یہی سمجھتے تھے. تو باطل والے اپنے باطل پرستی میں سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو صحیح ہیں جو بھی کر رہے ہیں. اور جب ان کو لوگ توجہ دلاتے ہیں کہ آپ اپنے اعمال درست کریں، تو بجائے اس سے کوئی توجہ حاصل کرنے کے، وہ الٹا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ لو جی، اگر تم ہی اتنے صحیح تھے، تم ہی اتنے پاکیزہ تھے، تم ہی اتنے چیمپئن تھے، تو پھر تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں مار رہے ہیں اور تم مار کھا رہے ہو. وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں. یہ جو فریب نظر ہے نا، یہ فریب ان کو دیا ہے دنیا کی زندگی نے، کہ اگر کوئی شخص نیکی اور اطاعت کی راہ اختیار کر رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آزمائش کا قانون ہے نا، اب اس سے بالا تر ہو گئے.
یہ تو اللہ کی حکمت ایسی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے۔ خاص طور سے جب انبیاء تشریف لاتے ہیں تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یہ آگے بھی اس کا ذکر آئے گا، اور ان کی آزمائش بعض اوقات سخت ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو کفر اور نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فوراً فرشتے اتارے اور اسی وقت وہ ان کو نیست و نابود کر دیں، بلکہ اکثر ان کو ڈھیل ملتی ہے، اور اس ڈھیل میں بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ ان پر حق واضح ہو جائے اور ان کو آپشن ملے کہ حق کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتا ہے موقع اپنی اصلاح کرنے کا، لیکن اس فریب کی وجہ سے، اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے جو ان کی آنکھیں اور دل اور کان بند ہو جاتے ہیں، وہ الٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی، ہم کیونکہ بڑے دنیاوی لحاظ سے ترقی کر رہے ہیں، ہم زبردست ہیں، ہم پاور میں ہیں، یہ مغلوب ہے ہم سے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہے۔ کچھ تو ہم نے کیا ہوگا نا جو ہمیں اتنا صحیح مل رہا ہے، تو ہم ٹھیک ہے، پھر ہم اللہ کے بھی ہم ہی پیارے ہیں، یہ ایکچولی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کے اندر جو ایسی ڈٹائی اور جسارت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو obviously یہ دنیا کے مال میں ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو اٹریکشن رکھی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر شیطان لگا ہوا ہے، اور شیطان جو ہے انسان کی اس اجلت پسندی کی وجہ سے اور نفس پرستی کی وجہ سے اس کو بہکاتا رہتا ہے، اور وہ بہکتا رہتا ہے، اور وہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں وہ لوگ جو آ کے توجہ دلاتے ہیں کہ یہ آپ کام غلط کر رہے ہیں، ایسا کام نہ کریں۔ مثلا آپ بیٹھے ہوں، 5 دوست بیٹھ کے گپے لگا رہے ہوں، چھٹا آ کے کہتے کہ یار یہ غیبت نہ کرو، غیبت کرنا گناہ ہے۔ پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں جنرلی، کہ لو جی یہ بڑا آ گیا، اور یہ غیبت تو نہیں ہوتی، اور یہ بڑا مولوی ہے، یہ بڑا فلاں ہے، کوئی آگے کہتے کہ داڑھی رکھ لیں، کوئی کہ آج نماز پڑھ لیں۔ تو جب لوگ جس چیز میں مشغول ہوتے ہیں، اگر اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک تو ہے نا کہ کبھی نماز پڑھ لیتا کبھی نہیں پڑھتا، وہ تو پھر شاید شرم کھا کے اٹھ کے پڑھ دے۔ جو پکا بے نمازی ہوتا ہے وہ الٹا اس کو سمجھائے گا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تم داڑیاں رکھ کے نمازیں پڑھ پڑھ کے ویسے تم لوگ یہ کرتے ہو، ویسے تم لوگ فلاں کرتے ہو، یہ مولوی سارے یوں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، الٹا ان کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ بھائی مولوی سارے یوں نہیں ہوتے، بہت سارے مولوی بہت نیک اور پاکیزہ ہوتے ہیں، چند ان میں سے بھی برے ہوتے ہیں، جیسے چند ان میں سے برے ہوتے ہیں جو مولوی نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کے راستے کی طرف بلائے، جو تبلیغ کرے، چاہے ان میں خامیاں ہوں، خامیاں کمیاں کوتاہیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، اور اس چیز سے فوکس بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو آدمی آپ کو دین کی بات بتا رہا ہے وہ آدمی غریب ہے یا آدمی بے ایمان ہے۔ آپ اس کی بات سنیں، اس کے اوپر غور کریں، اس کی بات درست ہے یا غلط ہے۔ ایک آدمی ہے وہ شرابی کبابی ہے، آپ کو کہہ رہا ہے یار غیبت نہ کرو، بڑی بری بات ہوتی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ غیبت بری بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے اوپر فوکس کریں۔ اگر ہم نہیں کرتے، الٹا اب صحیح بات بتانے والا کو مذاق اڑانا شروع کر دیں تو ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جنہوں نے اس آزمائش میں یہ دیکھتے ہوئے کہ عارضی طور پر وہ لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ دنیا مل رہی ہے، اس کے باوجود وہ ڈرتے رہے اور بچتے رہے اور خدا کی نافرمانیاں نہیں کی، فوقہم یوم القیامہ، وہ ان سے بلند و بالا ہوں گے، ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق، اور اللہ تعالی رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب، بغیر کسی حساب کے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ یہ ڈیفینیٹلی بات تو قیامت کی ہو رہی ہے کہ جب قیامت میں جا کے ملے گا پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو رضی اللہ عنہم، اور جو بھی عباد اللہ الصالحین ہیں، ان کو جو کچھ ملے گا وہ بغیر حساب کے ہوگا، اور یہ لوگ اس وقت جہنم کی آگ کو دیکھ رہے ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے کہ سائے ہائے ہم نے کیا کیا۔ اور دنیا میں بھی اگر اللہ نے دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دے سکتا ہے، کیونکہ دنیا کا رزق بھی اللہ ہی کے قبضے میں اپنی حکمت کے تحت وہ دنیا میں کسی کو کم کسی کو زیادہ دے گا۔ آخرت میں تو اہل ایمان ہی ہوں گے، انہی کو بغیر حساب کا رزق ملے گا، وہ ہی اوپر ہوں گے، اور جو لوگ مذاق اڑانے والے تھے وہ نیچے ہو رہے ہوں گے، اور اس وقت ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ خوشنما بنا دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ جس کو چاہے گا بغیر حساب کے رزق دے گا۔ آنا
اچھا کانا میں انا میں ہم نے رول پڑھا تھا کہ انا کے جو بعد والا اسم ہوتا ہے نا وہ نسب میں چلا جاتا ہے، کانا کے بعد والا اسم نسب میں نہیں جاتا، بلکہ جو کانا کی خبر ہوتی ہے وہ نسب میں جاتی ہے۔ تو کان الناس امہ، لوگ تھے امت، تو یہ اس کا اسم یا مبتدا ہے جملے کا، اور یہ اس کی خبر ہے، پریڈیکیٹ ہے۔ تو کان الناس امتن، لوگ تھے امت، واحدتن، ایک امت، یعنی لوگ ایک امت تھے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات شاید لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ پہلے جو تھے نا وہ طرح طرح کے لوگ تھے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اسلام کو بھیجا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع سے انسانوں کو ایک امت پہ پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام ایک دین پہ تھے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں تو دین اسلام ہی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، فرما بردار تھے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہی دین فطرت ہے جس پہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو سب لوگ اسی پہ پیدا ہوئے، کیونکہ حضرت آدم مسلمان تھے تو حضرت آدم کی اولاد بھی مسلمان تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک امت کے طور پر بھیجا، اب یہاں پہ ایک چیز ہے محذوف، یہاں مثلا ایک لفظ محذوف ہے، فاختلفو، کیونکہ آگے اختلفو آگے آ رہا ہے، تو وہ جو آگے اختلافو آ رہا ہے پھر وہ یہاں یوز نہیں کیا گیا، وہ ادبی لحاظ سے کوئی مناسب نہیں محسوس ہوتا، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ اب آگے پڑھیں گے آپ خود ہی سمجھ آئے گی۔ تو مفہوم یہ ہے کہ لوگ ایک امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، بعث مبعوث کرنا، اٹھا کھڑا کرنا، بھیجنا، یعنی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح مبعوث فرمایا، تو پس مبعوث کیا، بھیجا اللہ نے، اللہ یہ فائل ہے، النبیین یہ مفعول ہے، یہ نصب ہے، اس کی نصب اور جن دونوں النبیین ہوں گے، اور رفع جو ہوتی ہے وہ النبیون ہوتا ہے۔ پس بھیجے اللہ نے نبی، اچھا اب یہ جو نبی بھیجے ان کی حالت ہے، یہ حال ہے، مبشرین، یہ بھی پھر نصب میں ہوتا ہے، حال جو ہوتا ہے، نبی بھیجے اس حال میں کہ وہ بشیر تھے، مبشر تھے، یعنی خوشخبری سنانے والے، خوشخبری سنانے والے ہوتے ہوئے، ومنذرین انذار کرنا ہوتا ہے، خبردار کرنا، وارن کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی خوشخبری سنانے والے اور وارن کرنے والے بنا کر بھیجے، خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے۔ اچھا صرف انبیاء کو نہیں بھیجا، مزید اللہ نے کیا کیا، وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، اور نازل کی ان کے ساتھ الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی، اور یہ کتاب الکتاب سے مراد پھر آسمانی کتاب، ساروں کا مجموعے کو بھی الکتاب قرآن شریف میں کہا گیا ہے، اور آخری کتاب کو بھی الکتاب کہا گیا ہے۔ تو کیونکہ سب انبیاء کے ساتھ وحی آئی تو ساری وحی کو اکٹھا بھی بولیں گے، تو اس کا مطلب الکتاب ہوگا۔ ہم اردو محاورے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتابیں بھیجی، وہ بھی بامحاورہ ترجمہ میں چل جائے گا، لیکن جو کتاب بھیجی بالحق کی، وہ حق کے ساتھ بھیجی، یعنی ان کتابوں میں حق تھا جو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والا تھا، صحیح فیصلہ کرنے والے قول کے ساتھ کتاب بھیجی۔ کیوں بھیجی؟ لیحکما، تاکہ وہ فیصلہ کر دے۔ حکم لگانا، حاکم وہ ہوتا ہے جس کو فیصلے کی آپشن ہوتی ہے جس کے بعد، تاکہ وہ فیصلہ کر دے بین الناسی، بین الاقوامی قوموں کے درمیان، بین الناسی لوگوں کے درمیان، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، فی اس میں، ما جو، اختلافو جو انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی جس میں، یعنی پھر یہ جو استعمال ہوتا ہے نا یہ ہی اور ما، یہ کٹھے یوز ہو کے ان کا ترجمہ اکٹھا پھر کر کے بنتے ہیں کہ اس میں فیصلہ کر دے جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگ اوریجنلی ایک ہی امت بنائے تھے، اس کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کرنے شروع کر دیے۔ کیا اختلاف کرنے شروع کر دیے؟ شیطان نے آ کے ان کو سکھایا کہ تمہارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، ان کو یاد کرو، ان کی تصویریں بناؤ، پھر ایونچولی ان کے بت بنانے شروع کر دیے۔ پھر پہلے صرف ان کو یاد کر کے روتے تھے، پھر یاد کر کے ان سے مانگنا شروع کر دیا، پھر ان کے بتوں سے مانگنا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ اور شریک ٹھہرا لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، جو انہوں نے، انبیاء نے ان اختلافات سے ان کو متوجہ کیا، ان کی توجہ دلائی، ان کو تبلیغ کی، ان کو نصیحت کی، اور انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھی بھیجی، اپنا پیغام بھیجا تھا جو بالکل حق تھا۔ جس قوم پر جب بھی اب خدا کے نبیوں کا پیغام آیا ہے علیہم السلام، وہ پیغام بالکل حق اور ان کے اوپر واضح تھا، اور رسولوں کے کیس میں تو آخری حد تک واضح ہو جاتا تھا، اتمام حجت ہو جاتی تھی۔
اسی طرح آخری نبی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کے ساتھ جو آخری کتاب آئی ہے، تو پھر کیونکہ وہ آخری کتاب ہے، اب وہ مکمل طور پر محفوظ ہے، اس کتاب کو اچھی طرح پڑھیں، اس کو سمجھیں، سمجھ کے فیصلہ کریں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ کوئی انسان بھی نیک نیت کے ساتھ نیوٹرل ہو کے اللہ کی کتاب کو پڑھے گا، اس کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ حق کے ساتھ اتری ہے اور اس کے ذریعے ہی فیصلہ ہوگا۔ آج بھی ہم لوگوں میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے، ایک تو بالکل ہی فروئی مسئلے ہیں جن کی بالکل کو لینا دینا ہی نہیں ہے، کہ ہاتھ اوپر مان لیے، نیچے مان لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا، سفر اتنے کوس پہ ہوگا یا اتنے کوس پہ ہوگا، یہ تو ایسے انڈرسٹینڈنگ کے ڈفرینسز ہیں۔ ان ڈفرینسز میں تو ویسے ہی کوئی ایشو بھی نہیں ہے اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو اختلاف ہے، یہ اختلاف رائے جو انڈرسٹینڈنگ میں، اوپینین میں ڈفرینس پیدا ہوتا ہے، یہ تو انسان کی بیسک نیچر کا پارٹ ہے جس کے ذریعے انسان ترقی کرتا ہے۔ جب ایک دوسرے سے کچھ اختلاف ہوتا ہے تو انسان سیکھتا ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں، جو عقیدے کی چیزیں ہیں، وہ قرآن شریف میں بالکل واضح ہیں۔ تو جب کوئی اختلاف پیدا ہو بنیادی چیزوں کے اندر، تو یہ کتاب ہی ہے جو اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے لیے کوئی بزرگوں کے واقعات، کوئی تفسیریں، کوئی دلیلیں، کوئی خواب لوگوں کے، وہ آگے فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب ہی فیصلہ کرے گی۔ تو لوگ ایک امت تھے، پس اللہ نے انبیاء کو بھیجا کتاب کے ساتھ جو ان میں فیصلہ کرے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ لوگ ایک ہی امت بنائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھیجے نبی، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ واہ اور ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، کیا نہیں، جو یہاں پیرنٹلی اس کا مطلب نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی کیونکہ اللہ آ رہا ہے، تو جب ماں کے ساتھ اللہ آئے گا تو اس کا بھی وہی مفہوم ہو جائے گا، صرف والا۔ تو اختلف فیہ، نہیں اختلاف کیا اس میں، اور اس میں بھی آپ نوٹس لیں کہ جو فائل ہے وہ آگے آ رہا ہے، جب فائل آگے آ رہا ہے تو پی ایل ہے، جو ورب یوز ہو رہا ہے وہ پھر سنگولر ہے۔ اگر یہ آگے یوز ہوتا، جو پچھلی پارٹ میں تھا کہ بین الناسی فی مختلفو، تو اس میں پلورل یوز ہوا تھا، لیکن یہاں پہ کیونکہ اللہ دینا بعد میں آ گیا تو پھر یہاں سنگولر یوز ہے، اور یہ واحد مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور واحد مؤنث بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو لفظی ترجمہ اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے، یعنی اس میں تو صرف ان لوگوں نے ہی اختلاف کیا۔ اوتوہو، اوتو یہ پیسو وائز ہے آتا یوتی کا، تو اوتوہو جو دیے گئے، ہو یہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، تو وہ اس میں نہیں اختلاف کیا مگر ان لوگوں نے جن کو یہ دی گئی، من بعدی بعد اس کے، ما جاءتہم البینات جو آ گئیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، بغیم بینہم، یہ بغین جو ہے نا یہ بھی مشکل سی ٹرم ہے، ویسے اس کو کہتے ہیں مفعول لہو، یعنی یہ نارمل مفعول نہیں ہوتا، مفعول ہوتا ہی نہیں بلکہ اس کو مفعول لہو کہتے ہیں، مفعول لاجل ہی کہتے ہیں۔ بہر یہ ایک ایسا نسب کے اندر ناؤن ہوتا ہے جو وجہ بتاتا ہے کہ ورب یوز کیوں کیا گیا، تو یہ اس ورب کے کرنے کی وجہ بغین ہے، یعنی انہوں نے اختلاف کیا اس وجہ سے کہ ان کے اندر سرکشی تھی، ان کے اندر بغاوت تھی۔ اب بغاوت یا سرکشی بینہم کا کیا مطلب ہے؟ آپس میں بغاوت تھی، یعنی آپس میں ضد تھی، تو زدم زدہ کے اندر اختلاف کر لیا اس ہدایت میں جو ہدایت اتری۔ بالکل اسی طرح ہمارے یہاں اگر نسب کوئی بریلوی خاندان میں پیدا ہو گیا، کوئی دیوبندی میں ہو گیا، کوئی اہل حدیث، جس خاندان میں پیدا ہو گئے ہیں، یا اگر بعد میں بھی کوئی فرقہ اختیار کر لیا، اب ضد میں آ کے دوسرے فرقے سے حق بات کا بھی انکار کر دیں گے، کوشش کریں گے کسی طرح ان کو، جتنا انفارچونیٹلی لوگ دین کے قریب آتے ہیں اس معنوں میں دین سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم سے باہر وہ سوچنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی لوگوں کو، ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی جان بس یہی ہے، سوال آپ نے نہیں کرنا، اگر آپ نے دین سیکھنا ہے تو پہلے آئیں 8 سال ہمارے ساتھ لگائیں گے، پھر آپ دین سیکھنے کے قابل ہوں گے، اور اس 8 سال میں وہ اپنے فرقے کے لحاظ سے ہی بتاتے ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ اچھا جی یہ ہماری فقہ ہے، فقہ تو یہی ہوتی ہے نا کہ ہماری فقہ یہ، ہمیں یہ سمجھ آئی ہے، فلاں کو یہ سمجھ آئی ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ ہیروں کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہے،
لیکن میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیں باقی میجورٹی اوپینین یہ ہے کہ ہیرو پہ تقاضا ضروری نہیں ہے، اب فیصلہ آپ خود کر لیں. یہ تو ہوتی ہے فقہ. اور ایک ہوتا ہے فرقہ کہ دیکھیں جی ہمارے مولانا صاحب نے یہ فرمایا، ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا، بس یہی ہے. تو اپنے امام اور اپنے مولانا کو قرآن کا درجہ دے دیا. اور وہ درجہ دینے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آپ سے دین سیکھنے ہیں اسے کہیں کہ بھائی نہیں، یہ دین جو ہے نا یہ 1 مہینے 2 مہینے میں نہیں سیکھا جا سکتا، 8 سال کا کورس کرنا پڑے گا آپ کو. وہ کورس کریں گے پھر آپ کو پتہ لگے گا. تو جب آپ 8 سال کا کورس کریں گے اور اس کے اندر جتنی نالج ہوگی وہ اسی فرقے سے متعلقہ ہوگی، تو پھر آپ کے اندر ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوگی، دوسرے فرقوں سے ضد پیدا ہوگی، اور اس ضدم زدہ کے اندر وہ چیزیں جو انسان کے شعور کو پتہ لگ رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں غلط ہیں، وہ ان کا بھی انکار کر دیں گے. ابھی آپ جائیں، آپ مثال کے طور پہ دیوبندی ہیں، آپ اسلامک بینکنگ کے اندر ایک کورس کر لیں، آپ کسی اسلامک بینک میں کام کر رہے ہیں، اب آپ کے اندر نیچرلی چیز پیدا ہو جائے گی کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں گے. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ لگ رہا ہو یہ بات غلط ہے، لیکن آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. نہیں نہیں، مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، انہوں نے ہو سکتا ہے صحیح فتویٰ دیا، صحیح بھی ہو سکتی ہے بات، غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم حق کا انکار کر دیتے ہیں آپس کی ضد کی وجہ سے، تو یہ چیز ہمیں اس کیٹیگری میں لے آتی ہے. فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، کہ جو پچھلی امتیں تھیں جنہوں نے وعدے دلائل کی روشنی میں حق کو سمجھنے کے باوجود خود اس میں اختلاف کر لیا، تو پھر اللہ نے اپنی توفیق سے اس اختلاف میں حق کی راہ کے لیے ایمان والوں کو ہدایت دی. پھر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پر جو ایمان لانے والے تھے ان کو ہدایت ملی من الحق کی، حق کی، باذنی، اللہ کے اذن سے. یہ اللہ کا اذن تھا، اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دے دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. تو اللہ تعالیٰ حق کی جس کو مرضی ہدایت دے دے. اچھا، حق کی ہدایت جس کو چاہتا ہے دے دے، مطلب یہ کہ اس کی مشیت کے تحت، اس کی سنت کے تحت. یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے لیے خلوص نیت سے آئے گا تو اللہ تعالیٰ تو اس کو ہدایت نہیں دے گا کہ اللہ نے چاہا تو دے، تو چاہے تو نہ دے. یہ ہماری طرح والا چاہنا نہیں ہے جو الرٹ اپ ہے، رینڈم ہے. یہ کوئی نعوذ باللہ اندھے کی ریوڑیاں نہیں ہے کہ جس کو مرضی بانٹ دے. اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کے سنت کے مطابق ہوتا ہے. اور اللہ کی سنت دوسری جگہوں پہ ایکسپلین کی گئی ہے کہ وہ مثال کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے. جو اللہ کی خاطر کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور اس کو ہدایت دیں گے. اور لیکن ہدایت ہے اللہ اس کو دے گا جس کو چاہتا ہے. تو یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے یہاں پر. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خلوص نیت سے محنت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دے گا، بیکاز یہ رینڈم ہے. اور جو بالکل ڈٹے ہوئے اسلام کی مخالفت میں ان کو ضروری دے دے گا. بائی چانس کسی کو بھی مل سکتی ہے، کسی کے اوپر بھی جو ڈاؤن ہو سکتا ہے لمحہ، جب اس کو احساس ہو جائے اپنی غلطی کا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے. وہ تو اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی توفیق ہے جس کو نصیب ہو جائے. یہ اللہ کی توفیق جب کسی کو نصیب ہونے کا ہم ڈسکشن کرتے ہیں نا، اس کے بعد ہم بعض وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں اور جبر اور قدر کے مسئلے میں الجھ جاتے ہیں. سمجھنے والی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، اللہ نے ایک کاز اینڈ افیکٹ کا سسٹم دنیا میں رکھا ہے. یہی اللہ کی سنت ہے. کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ انٹروین کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرماتے ہیں تاکہ انسان کو یہ پتا ہو کہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کاز اینڈ افیکٹ سے نہیں چلتی، اوپر ایک ہستی بیٹھی ہے. اور جو ہدایت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا رول ہے وہ اللہ نے قرآن شریف میں بتا دیا ہے. ہمیں دونوں چیزوں کو مکس اور کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جن کو یہ دی گئی بعد اس کے کہ آ گئیں ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے. بس اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو اس چیز کے بارے میں جس میں اختلاف کرتے تھے حق سے اپنی توفیق سے. اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی
جس کو چاہتا ہے. ام کیا، یا بھی مطلب ہوتا ہے اس کا، کیا بھی ہوتا ہے. ام کیا، حسب تم، حسیبہ کا مطلب ہوتا ہے، حسبہ کا مطلب ہوتا ہے حساب رکھنا، اور حسیبہ کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا. تو حسب تم نے گمان کیا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، کیا تم نے یہ سوچ لیا، ان کے تدخلو، اصل میں تھا تدخلونا، ان کی وجہ سے نون ختم ہو گئی، ان تدخلو کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنتا جنت میں، وا اور، لما لما نہیں یا ابھی نہیں، یاتیکم یاتی وہ آتا ہے، یؤتی وہ دیتا ہے، یاتی وہ آتا ہے، یاتیکم نہیں آئی تمہارے پاس، مثل مثال ان سے جیسا، کن کے جیسا، الذین خلو ان لوگوں کے جیسا جو گزر چکے ہیں. خلا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خالی ہونا، کسی چیز کے گزر جانے سے پیچھے خلا بچ جاتا ہے، تو جو گزر گئے اس کے لیے پھر یہ خلا یا خلو کا ورب یوز ہوتا ہے. تو ان لوگوں کی طرح جو گزر گئے، من قبلکم تم سے پہلے. مطلب کیا بنا، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ، یا اب یہ واو حالیہ ہو جائے گی، حالانکہ تمہارے ساتھ نہیں پیش آئے ویسے حالات، نہیں آیا تمہارے ساتھ مثال ان کی، یعنی تمہارے ساتھ نہیں پیش آئے ویسے حالات جیسے ان لوگوں کو آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. یعنی جو پچھلی امتیں تھیں ان کو جو آزمائشیں آئیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے تحت انبیاء کو، رسولوں کو، ان کے ماننے والوں کو آزمایا، جب تک وہ تمہارے ساتھ نہیں گزرے گا تم کیسے جنت میں جاؤ گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کہا جا رہا ہے. اور آج بھی ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہی، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، دے کے بھی آزماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلیں، پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس میں اندر رویہ کیا ہے، ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. مست ہم البأساء والضراء، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. باس کا مطلب ہوتا ہے سخت ہونا، اور پھر اس سے تنگی اور سختی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. ذرا میں جو وہ شامل ہے، ضرر کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ضرر، نقصان، تکلیف. تو ان کو چھوا یعنی ان کو پہنچی تکلیفیں اور مصیبتیں، یا تنگیاں، سختیاں اور تکلیفیں. وَزُلْزِلُوا، زلزلہ ہم سب جانتے کیا ہوتا ہے، جس میں زمین الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، ہل جاتی ہے. تو زلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، وہ جھنجھوڑے گئے، اتنا جھنجھوڑے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہنے لگے رسول، یا کہہ اٹھے رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ ما اس کے ساتھ، ہو اس کے، معہ اس کے ساتھ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور ایمان والے یہ کہہ اٹھے، متا کب، نصر اللہ کب ہوگی اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد. اللہ، یہ اللہ اکٹھا ہے، اللہ جان رکھو، انا بے شک، نصر اللہ ہی، یہ مرکب اضافی ہے نصر اللہ، اور اللہ پر جر ہے کیونکہ یہ مضافلہ ہے، نصر پر نصب ہے کیونکہ یہ انا کا اسم ہے. ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو یہ اب وہ اس سنت کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ یہ جو منافقین، مشرکین، کفار مخالفت کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آگے اس سے زیادہ مشکل معاملات آئیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسے معاملات گزرے ہیں امتوں کے اوپر، اور اتنی مشکل ہوئی کہ وہ پکار اٹھے. اچھا، یہ جو پکار اٹھے نا، متا نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، یہ کب آئے گی اللہ کی مدد اس سینس میں نہیں ہے کہ کوئی ناشکری کی سینس میں یا وہ نہیں، بلکہ یہ کہ یہ اس فریاد کے معنوں میں ہے جو آخری دستک ہوتی ہے امید کے دروازے پہ. اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ یا اللہ ہماری مدد کر دے. جو جیسے مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کی ہے نا، انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں اب بے بس ہوں، تو میری مدد فرما.
تو یا اللہ اب مدد کب آئے گی؟ اور پھر جب یہ آخری فریاد انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نصرت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، اس وقت شاید لوگوں کے لیے سمجھنا ممکن نہیں تھا، لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی اور اس کے بعد پھر تھوڑے ہی عرصے کے اندر، تقریباً 2 سال کے اندر اندر فتح مکہ ہو گئی، اور پھر اس تیزی سے اسلام پھیلا اور اس تیزی سے لوگ مسلمان ہوئے کہ یہ جو نصر من اللہ فتح قریب والا جو کانسیپٹ ہے، تب لوگوں کو جا کے سمجھ آیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو یہ واقعی قریب تھی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور ابھی تک تمہیں وہ حالات نہیں آئے جن کا سامنا تم سے پہلے والوں کو کرنا پڑا، پہنچی ان کو تنگیاں اور تکلیفیں، اور وہ ہلا مارے گئے حتیٰ کہ کہہ اٹھے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ جان رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، سالہ اس نے پوچھا، یسألو وہ پوچھتا ہے، یسألونا وہ سب پوچھتے ہیں، کا تجھ سے یعنی آپ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونا کا پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، یا کیا جو، کتنا، ینفقون وہ خرچ کریں۔ لفظی ترجمہ ہے وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں۔ ہم اردو میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم کیا خرچ کریں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، یا سمپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہ کتنا خرچ کریں۔ قل کہہ دیجیے، ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا، انفقا ینفقو یہ باب افعال ہے، تو انفقتم جو تم نے خرچ کیا، من خیرن خیر میں سے یعنی مراد ہے مال، کہ جو بھی تم مال خرچ کرو گے، یعنی اب جو اوور آل سچویشن جو چل رہی ہے نا، سچویشن اوور آل چل رہی ہے جہاد کی، اور جہاد میں جان کی بھی قربانی دینی ہے اور مال کی بھی قربانی دینی ہے، اور جو مال کی قربانی دینی ہے تو خاص طور سے جو وہ والے اگر منافقین کہہ لیں تھے، تو ان کو جب سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہم کتنا مال خرچ کریں جہاد کے لیے، ہمیں کتنے مال کی قربانی دینے پڑے گی، یہ سوال پیدا ہوتے تھے تو وہ آ کے سوال پوچھتے تھے۔ شاید مومن بھی سوال کرتے ہو، بٹ زیادہ تر یہ سوال ذرا ان لوگوں سے آتے تھے جن کا ایمان تھوڑا کمزور ہوتا تھا، جو بالکل سچے پکے مومن ہو گئے تھے، جن کو اسلام کی صحیح سمجھ آ گئی تھی، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، لیکن کیونکہ مدینہ میں منافقین بھی شامل تھے تو وہ بہت سوال کرتے تھے۔ اور بعض اوقات سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ری ایشور کرانا، اگلے کو یہ یقین دلانا کہ اصل میں ہم جو ہے نا وہ واقعی بڑے کمیٹڈ ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں، ہم خرچ تو بہت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنا خرچ کریں۔ اور اس کا پھر جواب یہاں پہ پہلے ایک ذرا ڈفرینٹ اینگل سے دیا گیا۔ اچھا، ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان والے سوال کرتے تھے، اور جو آگے جواب آئے گا وہ جواب یہ ہے کہ قل العف، جو ضرورت زائد ہے وہ خرچ کر دو، تو شاید وہ خرچ کرنا شروع ہو گئے اور اللہ کے دین کی راہ میں اور جہاد کی خاطر کر رہے تھے، تو جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے ان سے بھی بعض اوقات پہلو تہی ہونے لگی، ان کے حقوق صحیح طرح سے بعض اوقات ادا نہ ہو پائے، تو شاید اس سینس میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ بٹ اوور آل سچویشن یہ ہے کہ جہاد کے لیے پیسے خرچ کرنے کے متعلق سوال کیا، جس نے بھی کیا، سچے مسلمانوں نے کیا یا منافقوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ دوبارہ آئے گا، وہاں دوبارہ جواب آئے گا کچھ آیتوں کے بعد۔ پہلا جواب اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے، مال میں سے، فللوالدین، تو وہ والدین کے لیے، یعنی سب سے پہلا حق جو ہے والدین کا ہے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے۔ آپ اس کو صرف جب آپ اس کو پڑھیں اور کبھی یاد کریں تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ہے دول تسنیہ، تو والدانی ہوتا ہے رفع اور والدینی ہوتا ہے نسب اور جر، تو یہ لام زیر کی وجہ سے جر میں چلا گیا، اور یہ ہے پلورل، تو اقربونا ہوتا ہے اس کی رفع اور اقربینا جو ہے وہ ہے اس کی جر اور نسب، تو یہ لام کا اثر جو ہے وہ آگے کنٹینیوڈ ہے، تو یہ بھی جر میں ہی ہے، تو والاقربین۔ اچھا، پھر ہے والیتامہ، یہ بھی جر میں ہے لیکن یتامہ کی فارم تینوں صورتوں میں یہی ہوتی ہے، والمساکین وابن السبیل، اس میں بھی یہ نون کی زیر آ رہی ہے، یہ اس جر کی وجہ سے، تو فل للوالدین والاقربین والیتامہ والمساکین وابن السبیل، تو والدین کے لیے ہے
قرابتداروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے۔ تو آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ سارے اس کے حقدار ہیں۔ پہلے حقدار تو آپ کے والدین اور قریبی رشتہ دار ہیں، اور دوسرے حقدار وہ ہیں جو معاشرے میں کمزور ہیں، یتیم ہیں، جن کے والد نہیں ہیں، تو اب وہ آپ کے رشتہ داروں کے مانوں میں ہیں، اور پھر وہ آپ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو مسکین ہیں، جو کمانے کے قابل نہیں ہیں، وہ بھی اس کے ہیں، اور پھر جو مسافر ہیں وہ بھی اس کے حقدار ہیں۔ اور آج کا سفر تو شاید سچویشن بڑی اللہ نے کرم کر دیا ہے کہ انسان کہیں سفر پر جاتا ہے، ایک تو سفر ہے مختصر، جلدی جاتا ہے جلدی واپس آ جاتا ہے، تو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی اکثر۔ پھر جب سفر پہ جاتے ہیں تو یہ اب آن لائن ٹرانسفر، یہ ساری چیزیں اویلیبل ہو گئی ہیں، پیسے آرام سے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اگر کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جنرلی اب وہ مسائل نہیں ہے، خاص طور پہ اس ڈیکیڈ میں آ کے۔ لیکن اس سچویشن کو امیجن کریں جب مثلا لوگ حج پہ نکلتے تھے کہیں سے، تو کئی مہینوں کا سفر کر کے جاتے تھے۔ آخر وہ کتنا سامان لے کے جا سکتے تھے، کتنا مال لے کے جا سکتے تھے، راستے میں کہیں لٹ بھی جاتا تھا۔ اور اس کے بعد اگر فرض کریں کسی وجہ سے مال ختم ہو گیا یا لٹ گیا، اور اب آپ کسی سے آپ نے پیسے ضرورت ہیں اور کسی نے آپ پہ خرچ کر دیے، تو اب آپ اس کو دے بھی نہیں سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اچھا مجھے دے دو، میں تمہیں ابھی ایزی پیسہ کرا دیتا ہوں یا آن لائن ٹرانسفر کر دیتا ہوں، یا دوسرے ملک میں بھی بھیجنے ہو تو اب تو وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس حساب سے جو مسافر بھی تھے، یہ بھی آپ کی خیرات اور زکوٰۃ کے حقدار تھے۔ ابھی بھی اگر کوئی مسافر کی مجبوری میں پھنس جائے تو وہ اس کا حقدار ہے۔ لیکن obviously اب اگر آج ہم مسافر ہیں اور ہمیں کی ضرورت پڑ جائے اور کوئی ہمارے ساتھ چیریٹی کر دے یا ہمارے پر ترس کھا کے ہمیں پیسے دے دے، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو واپس کر دیں ایز سون ایز پاسبل، اور جنرلی اٹ از پاسبل۔ اس زمانے میں پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں تھا کہ آپ نے کسی سے پیسے لے لیے اور اب 4 مہینے کا سفر کر کے واپس اپنے وطن جائیں گے، تو کیسے اس کو واپس دوبارہ پہنچائیں گے؟ دوبارہ نہ اس سے ملاقات ہوگی نہ کچھ۔ تو وہ بھی اسی طرح حقدار تھے جیسے یتیم اور مسکین حقدار ہوتے ہیں۔ اچھا اور کیا؟ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو خیر میں سے، یہاں پہ خیر مال کے معنوں میں ہے، یہاں صرف خیر بھلائی کے معنوں میں ہے، نیکی میں معنوں میں ہے۔ اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو نیکی میں سے، خیر میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہ کتنی غور طلب بات ہے کہ جو بھی تم خیر کرتے ہو تو اللہ تو اس کو جانتا ہے، اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اگر اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ فراموش نہیں کرنے والا، اس کو کوئی چیز بھولتی نہیں ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا پورا پورا صلہ دے گا۔ اور جب پورا پورا صلہ ملے گا تو صلہ کیا ہوگا؟ وہ کم از کم 10 گنا ہے، اور 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا لازم ہے صلہ ملنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ تو اتنا نفع بخش کاروبار ہے کہ اور کو کاروبار ایسا ہے ہی نہیں کہ ایک لگاؤ اور جواب میں 10 سے لے کے 700 تک حاصل کرو۔ تو پھر ایسے کاروبار میں پیسہ لگانے سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے، اور دل کھول کے پیسے خرچ کرنے چاہیے، اور یہ پیسے خرچ کرنا ایک آسان طریقہ ہے، جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے ان کے لیے یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ مال خرچ کریں اور جنت حاصل کریں۔ یہ مال جو ہم اکٹھا کر لیں گے، جو پلاٹ خرید خرید کے اکٹھے کر لیں گے، زیور لے لے کے لاکروں میں رکھ لیں گے، جب ہم چلے جائیں گے تو یہ ہمارے ساتھ تو جائے گا نہیں۔ انسان کا مال بیسیکلی تو وہ ہوتا ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن کے بوسیدہ کر لیا، اور اصل کیا ہوتا ہے؟ جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور وہ نیکیاں بن کے اس کے ساتھ جائے گا۔ تو وہ جو نیکی کرو گے وہ ساتھ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وہ مال جو کما لو گے، اکٹھا کر لو گے، اس کو سینچ سینچ کے رکھو گے کہ کل کو ضرورت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک پلاٹ ہے یہ کم ہے، ایک اور ہو جائے، پھر ایک اور ہو جائے۔ 25 پلاٹ لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، کتنی کتنی جائیدادیں ہیں، کتنے تولے سونے کے رکھے ہوتے ہیں، اور ان کو یہی فکر ہوتی ہے کہ کل کیا ہوگا، کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں، کہیں یہ نہ ہو جائے، یا بھی میرے پاس پیسے کم ہیں وہ اور پیسے بڑھ جائیں۔ آج 10 مرلے کا گھر ہے تو کنال کا ہو جائے، اب کنال کا بن گیا، بچے 2 ہیں ان کی بھی شادیاں ہوگا، ملک سے باہر چلیں گے، لیکن گھر میرے پاس 5 کنال کا ہونا چاہیے، کیونکہ ذرا بڑا گھر کی ضرورت کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ گھر میں اگر 4 کمرے ہیں تو 8 ہونے چاہیے، فلانے نے گھر بنایا ہے اس نے تو 5 کنال پہ بنایا ہے، تو میرا تو ابھی 3 کنال پہ ہے، تو پھر میں تو اس سے پیچھے رہ گیا۔ یہ وہی الحاکم التکاثر والی جو دوڑ ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ جو 10 مرلے کے گھر میں رہتا ہے اس کو یہ ہے کہ میرے فلاں نے 12 کا بنا لیا تو میں 12 پہ چلا جاؤں۔ جو 10 کنال کے گھر میں رہتا ہے اس کو یہ ٹینشن ہے کہ فلاں نے 12 کنال کا بنا لیا تو میں بھی 12 کنال کا بنا لوں۔ وہ سارا کچھ جو بنائیں گے یہاں پہ رہ جائے گا،
اور کسی کام نہیں آئے گا. کام وہی آئے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اپنے والدین پہ خرچ کرنا بھی اللہ کی راہ میں ہے، اپنے گھر والوں کو رزق حلال کما کے کھلانا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں کے، اس سب کے اوپر جو بھی خرچ کریں گے وہ خیر ہے، نیکی ہے، اور وہ مال کو بھی خیر بنائے گی. لیکن جب یہ مال غلط طریقے سے استعمال ہوگا یا کنجوسی میں آپ اس کو ہوڑ کر کے رکھ لیں گے تو پھر یہ مال خیر نہیں رہے گا، پھر یہ شر میں کنورٹ ہو جائے گا. يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے تو وہ ہے والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. اور جو بھی تم کرو گے عمل نیکی کا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ مال کی محبت ہمارے اندر کم ہو اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہمیں حاصل ہو. یہ ہمت اور حوصلہ حاصل ہو کہ ہم مال اللہ کی راہ میں دے دیں اور ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کریں، اور نیری فضول خرچیوں میں نہ ضائع کریں، نہ اس کو کہیں دیگیں بھر بھر کے سینٹتے رہیں. جو ضرورت کا، چاہے موجودہ ضرورت ہے چاہے مستقبل کی ضرورت ہے، جو ضرورت کا مال ہے اس کو سنبھالیں. اس کو بھی یہ بھی نہیں کہ سارا مال دے دیں اور خود مانگنے پہ آ جائیں. اس کو سنبھالیں اور ضرورت کے مال کو، اور باقی مال لوگوں کو دینے کی ہمت اللہ تعالیٰ بجائے بجائے اس کے کہ جو زکوٰۃ ہے، جو لازمی خرچ ہے، اس کے بھی بہانے ڈھونڈیں کہ جا کے فتوے لے لیں کہ جی پراپرٹی پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی اور ہیروں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی اور مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور پتہ لگے اربوں روپے اور زکوٰۃ بھی پوری نہیں دے رہے. وہ رویہ نہیں ہے، بلکہ یہ رویہ ہو. اور یہ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، اس کی اس میں پھر مزید تفصیل بھی آئے گی. سر جی، وہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا جو جس طرح ہمارا جو ماحول ہے اس میں مثال کا درس نظامیہ ہے، تو وہ میرا ایک دوست ہے جو عیسائی سے مسلمان ہوا، وہ کلاس میں جوائن کرتا ہے. وہ جی یہی جی تھا جب وہ مسلمان ہوا تو اسے کہا گیا کہ تو وہ درس نظامیہ کرنے کہتا میں 7 سال وہاں لگا دوں گا. پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک پرٹیکولر مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے ماحول میں ہماری تو فرقے بازی بہت زیادہ ہے. تو اوتھینٹک جینوئن کورس وہ ایسا سورس ہے جہاں سے انسان قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیم لے سکے جس میں فرقے بازی نہ ہو. جی. اس کی وہ وضاحت کر دیں. جہاں تک میری معلومات ہیں، جو اوتھینٹک سورس ہے وہ بڑی آسان ہے. پہلی تو بات ہے کہ سورس تو اوتھینٹک تو قرآن ہے اور صحیح حدیث ہے. تو یہ ایک ویب سائٹ ہے بیت القرآن.org، اس پہ آپ جائیں گے. اس میں یہ سپارے ہیں مصباح القرآن کے نام سے. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے دیکھے ہوں گے. آپ کسی بھی سپارے پہ کلک کریں گے تو اس کے اندر مثال کے طور پر جب آپ جائیں گے تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے، انہوں نے یہ سپارے دیے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے لفظ ب لفظ ترجمہ دیا ہوا ہے. اور لفظ ب لفظ ترجمہ 2 طریقوں سے دیا ہوا ہے، ایک یہ پیج اور ایک یہ. تو یہاں انہوں نے کلر کیا ہوا ہے، ذالکہ یہاں رنگ ہے، اس کا آگے ترجمہ انہوں نے وہ سے کیا ہوا ہے. تو اس ترجمے کے اندر ان جنرل آپ کو کوئی فرقہ واریت اور وہ چیز نہیں ملے گی. آپ قرآن شریف کو لفظ و لفظ ترجمے سے سمجھ سکتے ہیں. نیچے انہوں نے اردو میں استعمال جہاں ہوتے ہیں یہ الفاظ وہ بھی دیے ہوئے ہیں، اس سے آسان ہو جاتا ہے پڑھنا. تو ایک تو میرا خیال ہے کوشش کریں تھوڑا تھوڑا، چاہے دن کی 2-3 آیتیں ہیں، اس ویب سائٹ کو یوز کر لیں، کسی اور ایسی کو یوز کر لیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے گی. دوسری یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے sunna.com کے نام سے. جب بھی آپ کو کوئی بتائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری مسلم، یہ ساری جو اتھینٹک کتابیں ہیں وہ یہاں دی گئی ہیں. ان کے اندر آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی حدیث کو ریفر کرے اس میں حدیث کا نمبر لکھا ہو، مثلا صحیح مسلم کی کسی نے کہا جی حدیث نمبر 400 ہے، تو آپ یہاں جائیں گے، نمبر وائز حدیثیں آ رہی ہیں اس کے اندر دیکھیں آپ کو، اور یہاں پہ جا کے آپ حدیث نمبر 400 سرچ کر لیں گے، آپ کو مل جائے گی. آپ چیک کر لیں گے کہ ایگزیکٹلی وہ حدیث موجود ہے کہ نہیں ہے. پہلے تو یہ 2 چیزوں پہ فوکس کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ اٹس گڈ انف. سر میرا کوشچن ہے کہ ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ جو خرچ کرنے کا جو ہیرارکی بتائی گی اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے پرائورٹی پہ یہ ہے پھر اس طرح، تو ہم نے ادھر ہی پڑھا تھا کہ پہلے خرچ والدین کرنا، ٹھیک ہے، یہ تو چلے نیکی ہوگی، بھلائی ہو گئی. اب جو والدین جو بچے پہ خرچ کرتے ہیں اس کو بھلائی کہیں گے یا یہ ان کی فرض میں آتا ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں تو جو والدین بچے پہ خرچ کرتے ہیں نا، اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اقربین بھی تو ہیں نا.
تو بچے جو ہیں والدین کے لیے اقربین میں ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان جو رزق حلال کماتا ہے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے. تو اپنے گھر والوں کو رزق حلال کما کے دینا یہ بہت نیکی کا کام ہے, اس میں کوئی ڈبیٹ نہیں.